الذي يؤتي ماله يتزكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لأبا بكر أنت صاحبي على الحوض وصاحبي في الوار. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لو كنت متخذا خليلا لاتخذت خليلا أبا بكر. آمنت بالله صدق الله العظيم. باغ میں جب بھی میں گیا طوطیاں تھی سب خوشنما، کہتی تھی نعت مصطفیٰ بلغ العلا بکمالہ. قمریاں اپنے ذوق میں ڈالے ہوئے گردنے طوق میں کہتی تھی اپنے شوق میں کشفت دجا بجمالہ. بلبلیں تھی سو بسو لے لے کے ہر گل کی بو کرتی تھی باہم گفتگو حسنت جمیع خصالی. چڑیوں کی سن کر چہچہے انسان بھلا کیوں چپ رہے، لازم ہے اس کو یوں کہے صلو علیہ وآلہ. دلوں میں ہے محبت، زبانوں پر ترانے ہیں، زمانے کو بتا دو ہم صحابہ کے دیوانے ہیں. یہ نام محمد ہے یہ ممتاز رہے گا، اس نام پہ عالم کو صدا ناز رہے گا. صدیق تو سرکار کے ہمراہ چلیں گے، بستر پہ علی آپ کا جانباز رہے گا. میں مدحت محمدا بمقالتی ولكن مدحت مقالتی بمحمد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد عبدك ورسولك وصل على المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات. سامعین ذی وقار، آج 22 جمادی الثانی کا دن ہے. اس دن میں وہ انسان جنہیں صدیق و عتیق کہتے ہیں، جسے ابو قحافہ کا بیٹا کہتے ہیں، سیدہ عائشہ اور اسماء کا والد کہتے ہیں، پیغمبر کا سسر کہتے ہیں، جسے خدا قرآن کریم میں اتقا کہتے ہیں، صدیق کہتے ہیں. ان کی وفات کا دن ہے. اسی حوالہ سے کوشش ہوگی کہ جناب صدیق اکبر پر چند گزارشات کی جائیں. دعا ہے خالق کائنات حق اور سچ کہنے کی توفیق عطا فرمائے. سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی ساری زندگی عاجزی اور انکساری کے ساتھ تواضع کے ساتھ گزری. کبھی ایسا بول نہیں بولا جس سے بڑائی ظاہر ہو، کبھی ایسا بول نہیں کہا جس سے یہ معلوم ہو کہ یہ احسان جتلا رہا ہے پاک پیغمبر پر. ہمیشہ عاجزی، انکساری اور تواضع کے ساتھ رہے. مقام کتنا بلند ہے، مرتبہ کتنا بلند ہے. محفل مصطفیٰ سجی ہے، حضور بیٹھے ہیں، سیدہ عائشہ بیٹھی ہیں. تو سیدہ عائشہ آسمان کی طرف دیکھتی ہیں، ستارے چاند کے ساتھ چمک رہے ہیں. فرمایا اللہ کے رسول، آسمان پر کس قدر ستارے چمک رہے ہیں، انہیں کوئی گن سکتا ہے، کوئی شمار کر سکتا ہے؟ فرمایا ہاں عائشہ، آسمان پر جتنے ستارے موجود ہیں ان کی تعداد اللہ کو معلوم
کہ بخشش اور جنتی ہونے کے لیے یہ کافی نہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے کندھوں پر سواری کرتے ہیں، سوار ہوتے ہیں، نبوت کا بوجھ صدیق اکبر اٹھا رہے ہیں۔ کیا صدیق اکبر کے مقام اور مرتبے کے لیے یہ بات کم ہے؟ صحابی کہتے ہیں حضور ایک باغ میں تشریف فرما تھے، دروازے پہ دستک ہوئی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا دروازہ کھول دو اور دروازے پر جو بھی ہو اسے میرا سلام کہو اور جنت کی خوشخبری سنا دو۔ صحابی کہتے ہیں میں نے دروازہ کھولا تو دروازے پر سیدنا صدیق اکبر موجود تھے، میں نے حضور کا سلام کہا اور جنت کی خوشخبری سنا دی، جنہیں آقا مدنی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان اقدس سے ایک دفعہ نہیں بہت مرتبہ، کئی مرتبہ جنت کی بشارت ملی۔ وہ سیدنا صدیق اکبر کی ذات ہے۔ یہ وہ انسان ہے جن کی خواہش رہی النظر الی وجہ رسول اللہ، کہ چہرہ رسول کا ہو، مکھ آمنہ کے لال کا ہو، رخ آمنہ کے لال کا ہو، نگاہ صدیق اکبر کی ہو۔ اور ہر موقع پر صدیق نے جو سب سے بڑی خواہش کی ہے وہ یہی خواہش تھی کہ صدیق کا دل کرتا ہے چہرہ مصطفیٰ کا ہو، آنکھ صدیق اکبر کی ہو، چہرہ میرے رسول کا ہو، آنکھ صدیق اکبر کی ہو۔ کس قدر آمنہ کے لال سے پیار تھا، جب مکے کی گلیوں میں لوگ آمنہ کے لال کو مارنے نکل آئے تھے تو یہی صدیق تھا جو اوپر سے آ کے لبڑ جاتا تھا اور کہتے تھے اتقتلون رجلا ان یقول ربی اللہ، میں وہی بات کہتا ہوں اس شخص کو قتل کرتے ہو جو یہ کہتا ہے کہ میرا رب اللہ ہے۔ اس کا قصور یہی ہے جو خود مار کھا کے آمنہ کے لال کا دفاع کرتا ہے، وہ صدیق اکبر ہی تو ہے۔ کون صدیق اکبر؟ جب ام معبد کے خیمے میں پہنچے تو حضور نے بکری کے تھنوں پہ ہاتھ پھیرا، دودھ نکالا، حضور نے پیا۔ سیدنا صدیق اکبر کہتے ہیں دودھ حضور پیتے تھے، سینہ ابو بکر کا ٹھنڈا ہوتا تھا۔ رسول کے پینے پر جس کا جگر سینہ ٹھنڈا ہو وہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ کون صدیق اکبر؟ حضور خود فرماتے ہیں آخری وقت میں جس وقت آمنہ کے لال نے فرمایا ان اللہ خیر عبدا بین الدنیا و بین ما عندہ، اللہ نے ایک بندے کو اختیار دیا تھا کہ تو دنیا میں رہ یا میرے پاس آ جا، اس نے دنیا ترک کر کے رب کی ملاقات کو پسند کیا۔ صدیق اکبر رو پڑے، حضور منبر سے بولے صدیق خاموش ہو جا، صدیق چپ کر جا، جس کو منبر سے دلاسا مصطفیٰ نے دیا ہے وہ عائشہ کا ابو بکر ہی تو ہے۔ دلاسا خود رسول نے دیا۔ ابو بکر چپ ہو جا، لو كنت متخذا خلیلا لاتخذت خلیلا ابا بکر، ابو بکر سن، اگر میں اللہ کے علاوہ کسی کو دوست بناتا تو ابو بکر کو بناتا۔ میں نے اللہ کے علاوہ کسی کو دوست نہیں بنایا، لیکن اگر اللہ کے علاوہ میں کسی سے دوستی رکھتا تو ابو بکر صدیق سے رکھتا۔ ہمارا یہ عقیدہ و ایمان ہے، صحابہ سارے متقی ہیں، صدیق اتقا ہے، صحابہ سارے جنتی ہیں، صدیق جنت کے لوگوں کا سردار ہے۔ کہاں لکھا ہے؟ حضور خود فرماتے ہیں ان ابا بکر و عمر سیدہ قہول اہل الجنہ ما سوى النبیین والمرسلین، نبیوں اور رسولوں کے علاوہ جنت
سوى النبیین والمرسلین، نبیوں اور رسولوں کے علاوہ ساری جنت پر جس کی سرداری چلنی ہے ان میں سے ایک ابو بکر ہے اور ایک عمر ہے۔ ابو بکر کی محبت ایمان ہے، ابو بکر جان ہے، ابو بکر اسلام ہے۔ ایمان کامل نہیں، میں سمجھتا ہوں کہ حضور کی محبت فرض ہے، اور حضور خود فرماتے ہیں جو مجھ سے محبت رکھتا ہے وہ ابو بکر سے محبت رکھے۔ فَمَنْ أَحَبَّهُمْ فَبِحُبِّي أَحَبَّهُمْ وَمَنْ أَبْغَضَهُمْ فَبِبُغْضِي أَبْغَضَهُمْ۔ جس کے دل میں پیار صدیق کا ہے اس کے دل میں پیار محمد کریم کا ہے۔ جو سینہ صدیق کے پیار سے خالی ہے وہ سینہ حضور کے پیار سے خالی ہے۔ آمنہ کے لال کے پیار کے لیے شرط ہے کہ ابو بکر سے پیار رکھا جائے۔ ابھی تک لوگ سوچ میں ہیں صدیق جنتی ہے کہ نہیں، جن کے ساتھ جنت کا وعدہ خدا کر رہا ہے۔ والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوهم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ ہجرت کرنے والے، نصرت کرنے والے، مہاجر و انصار سب کے ساتھ اللہ کا حسنہ کا وعدہ ہے، اور حسنہ کے وعدے میں سب سے پہلے جو فرد داخل ہے جس نے اول کلمہ پڑھا ہے اسے صدیق اکبر کہتے ہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق کے ساتھ جناب عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی ایک موقع پر انبن ہو گئی۔ مقدمہ رسول کے دربار میں پہنچا، فرمایا کیا اس شخص سے جھگڑا کرتے ہو اس وقت جس نے تصدیق کی جب سب لوگ تکذیب کر رہے تھے، جب سارا مکہ آمنہ کے لال کو جھٹلا رہا تھا، حضور کا انکار کر رہا تھا، ایک شخص حضور کا اقرار کر رہا تھا، تو بتا وہ کون تھا؟ اور جناب ابو بکر ہی تو تھے۔ یہ حضور خود فرماتے ہیں جب سارے مکے نے مجھے جھٹلایا، ایک شخص نے میری تصدیق کی، جب سب نے مجھے جھوٹا کہا ایک شخص نے مجھے سچا کہا، وہ صدیق اکبر ہے۔ اور یہ صدیق اکبر بنے کیسے ہیں؟ میں نے نہیں بنایا، سیر کر رہے ہیں رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم جنت کی، معراج ہو رہا ہے آمنہ کے لال کو، مسجد اقصی سدرۃ المنتہی عرش معلی، وادیاں دیکھی جا رہی ہیں دوزخ کی، محلات دیکھے جا رہے ہیں جنت کے۔ حضور پوچھتے ہیں جبریل تو مجھے اتنی سیر کروا رہا ہے، جنت اور دوزخ دکھا رہا ہے، اللہ سے 90,000 کلام ہوا ہے، رب کی معراج ہوئی ہے، میں نے مسجد اقصی میں نبیوں کی امامت کی ہے، کون تصدیق کرے گا، کون مانے گا؟ اتنی کی دیر میں آمنہ کے لال روئے زمین سے اٹھے، اقصی پہنچے، سدرہ پہ پہنچے، عرش بری پہ پہنچے، امامت ہوئی، نبیوں سے ملاقاتیں ہوئی، استقبال ہوا، سدرہ کراس کیا، اقصی کراس کی، بیت المعمور کراس کیا، ساتوں آسمان کراس کیے، عرش بری کے اوپر پہنچے، جنت کے اندر پہنچے۔ جبریل کون تصدیق کرے گا؟ فرمایا میرے رسول سب تصدیق نہیں کریں گے، سب تکذیب کریں گے، ایک انسان تصدیق کرے گا، اسے ابو بکر کہتے ہیں۔ جھٹلا دینے کہنا ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک شخص اتنی سی دیر میں جائے اور آ بھی جائے، اتنی سی دیر میں جائے، سب کچھ دیکھ کے رات کے کچھ حصے میں واپس بھی آ جائے، کیسے ممکن ہے؟ جب ابو بکر سے پوچھیں کہ ہو سکتا ہے، ابو بکر کہے گا میرے رسول کہتے
اکبر. اور یہاں تک کہ صدیق اکبر کو صدیق صرف مصطفیٰ نے نہیں کہا، صدیق اکبر کو صدیق خود خدا نے کہا. کہاں؟ قرآن میں. اللہ فرماتے ہیں والذی جاء بالصدق وصدق بہ اولئک هم المتقون. ایک صدیق سچ لے آیا ہے، ایک صدیق سچ کی تصدیق کی تھی ہے. علماء نے لکھا ہے والذی جاء بالصدق سے مراد محمد کریم کی ذات ہے، وصدق بہ سے مراد صدیق اکبر ہے. اولئک هم المتقون. دیکھیے میں کہوں یہ شخص پرہیزگار ہے، خدا سے ڈرتا ہے، متقی ہے. متقی اسے کہتے ہیں جو ہر لمحے خدا کی ذات کو مد نظر رکھے. میرا قدم اٹھانا ٹھیک ہے کہ نہیں، رب راضی ہے کہ نہیں. ہر وقت جس کے دل میں خدا کا ڈر رہتا ہو وہ متقی ہوتا ہے. ایک شخص کو میں متقی کہوں تو متقی کہے، اور ایک شخص وہ ہے جسے خدا متقی کہے. رب محمد کی قسم وہ ابو بکر ہے، وہ محمد کریم ہے. اللہ قرآن میں فرماتے ہیں میں رب اعلان کر چکا ہوں والذی جاء بالصدق وصدق بہ اولئک هم المتقون. جس طرح سچائی لے کے آنے والا متقی ہے، سچائی کی تصدیق کرنے والا متقی ہے. سچائی لے کے آنے والے کو محمد کہتے ہیں، سچائی کی تصدیق کرنے والے کو صدیق اکبر کہتے ہیں. ایک سچی گل لے کے آئے، ایک سچائی کی تصدیق کیتی ہے. جیڑا سچائی لے آوے او دا نام محمد ہے. جیڑا سچائی کی سب تو پہلے تصدیق کرے او دا نام ابو بکر صدیق ہے. اور ابو بکر صدیق کے جنتی ہونے کے لیے کیا یہ کم ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود فرماتے ہیں ابو بکر میں کائنات سے جا رہا ہوں، لیکن ابو بکر تو بھی سن، سب سنے. جتنے لوگوں کے مجھ پر احسان تھے میں نے سب کے بدلے دے دیے. میں نے سب کے بدلے دے دیے. بولو میں نے سب کے بدلے دے دیے. ابو بکر کے احسان کا بدلہ میں نہیں دے سکا، قیامت کے دن خدا دے گا. میں نہیں کہتا کہ ابو بکر کا حضور پر احسان ہے، میں نہیں کہتا. حضور نے کہا ہے، حضور نے میں کیا کہتا ہوں؟ میں تو کہتا ہوں جہان پر احسان محمد کا ہے. یہ حضور کا ظرف ہے. حضور کہہ سکتے ہیں کہ میرے تو جتنا لوگ احسان کیتے میں احسان میں بدلے دے دیتے. ابو بکر کا بدلہ میں نہیں دے سکیا. حضور نے اس موقع پہ دو جملے ارشاد فرمائے. ایک یہ
سب کچھ تے دے دیتا ہے ہوں بھی پریشان جے کہ حضور مال منگے کیوں پریشان دے صدیق کہنا تھا پریشان ہے کہ لباس میرا قیمتی ہے میں چاہنا میں ٹاٹ پاواں میرا نبی میرا لباس بھی ہے صدیق اکبر صبح بازار میں ٹاٹ خریدے لباس سلوائے ٹاٹ دا کرتا پا کے اپنا لباس لا کے محمد دے پیری میں رکھ دیتا ہے تے مینوں انج لگدا ہے ابو بکر ٹاٹ دا لباس لے کے دربار محمد وچ جا پہنچے نے میں کہنا مال ماریے تن ماریے مال ماریے ابو بکر سویا ماریے جیدادہ ماریے درم ماریے دنا نیر وارے سو سوٹ وارے سو کلی جان بچ گئی سو تے جان بھی محمد دے قدمہ وچ ابو بکر رکھ کے کہتے ہیں سونیا میں نے گلستان میں جا کے ہر گل کی ہر پتی کو دیکھا نہ تجھ جیسی رنگت نہ تجھ جیسی بو ہے نکل جاؤں جاؤں تیرے قدموں کے نیچے ہر چیز ایسا وار دیتے ہی کلی جان بچی ہے میرا تو دل کرتا ہے کہ محمد کے پیری لگ جائے اور میں سب کچھ تاں وار دیتے کہ میرا سب کچھ ہے ہی محمد ابو بکر تیرا سب کچھ محمد کی ہے فرمایا محمد سب کچھ میرا اہم ہے کہ محمد میں نو رب ملائے ہے محمد میں نو نہ میں جوگی نہ میں جنگم نہ میں چلا کمایا ہوں نہ میں بھج مسیحتی بڑھیا نہ میں تسبہ کھڑکایا ہوں جو دم غافل سو دم کافر مرشد فرمایا ہوں جیوے مرشد کامل باہو جیوے مرشد کامل باہو جے سونا رب ملایا ہوں میں اگر اللہ نو لبنا چاہتا میں لب نہیں سکتا میں تے محمد دا احسان مننا کہ محمد میں نو رب ملا دیتے حضور کہتے ہیں ابو بکر دا میرے تے احسان میں بدلہ نہیں دے سکیا اللہ بدلہ دے گا ہمیں بھی کہنا حضور تسی کہہ دیتے ساڈا تے عقیدہ جہان بھرتے محمد دا احسان ابو بکر تے
مسجد بہنا لے لوکاں احسان محمد دا بابا پوچھدا ہوئے گا محمد دا احسان کیویں اللہ دی قسم محمد تینوں رب ملائے احسان محمد تینوں جگ ملائے احسان نماز ملی ہے احسان محمد دے روزہ ملی ہے احسان محمد دے حج جیسی عبادت ملی ہے احسان محمد دے اوے آج سب کچھ کر کے تیری شکل باقی ہوئی ہے تیری شکل نہیں بدلی احسان محمد دے گناہ کر کے خطامہ کر کے زنا کر کے جرم کر کے شرابہ پی کے سود کھا کے رشوت لے کے حرام خوریاں کر کے بھائیاں تے بہناں دا حق کھا کے آج بھی انسان پھرنے رات سو کے کدی سوچی نہ منہ تے چادر لے کے پتہ نہیں میں کی کیتے تو کی کیتے تے کی کیتے تے کی نہیں کیتا پھر بھی تیری شکل نہیں بدلی تیرا چہرہ نہیں بدلیا تیرے بوے تے لکھیا کسے نہیں آئے تیرا احسان نہیں اللہ دی قسم احسان ایک ہی بندے نہیں جن محمد کہندے آنا میں تے اگلی گل کرنا اے تے دنیا اللہ دی قسم قیامت دے دن کوثر ملنی احسان محمد دے پل صراط کراس کر کے جنت جانی احسان محمد دے جنت جا کے حضور دا دیدار کرنی رب دا دیدار کرنی احسان محمد دے حضور دا پڑاس ملنی احسان محمد دے اللہ دی تجلی ملنی ہے رب دا دیدار کرنی حضور دی زبان قرآن سننی کسے اور دا نہیں تیرے تے احسان میرے تے احسان ولیاں تے احسان نبیاں تے احسان چریدیاں تے احسان فریدیاں تے احسان نباتات تے احسان جمادات تے احسان زمین والیاں تے احسان آسمان والیاں تے احسان نا کسے اور دا نہیں کسے عام انسان دا نہیں ایک ہی بندے دا احسان جس رب ملا ہے جس جنت لے دینی ہے سفارش کرنی ہے زمزم پلایا سو کوثر پلانی سو پل صراط دے پار کھلو کے ہاتھ اٹھا کے یا رب سلم آکھنا سو یا رب سلم آکھنا سو احسان ایک ہی بندے دے پوچھدا ہوئے گا ہے کون ہے کون ہے کون اسے محمد کہندے محمد کہندے جیدہ احسان ہے انہوں کی کہندے نے اچھا کل کائنات تے احسان محمد دا اچھی 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 صرف مسلمانہ نال گل ہے صرف مومنین نال گل ہے صرف انہاں بندے نال گل ہے جنہاں دے دل وچ حضور وسدے کئی بندے کہندے نسی حضور تو بڑے دور ہاں میں کہا تسی رہنا ہی دور ہے تسی رہنا ہی دور ہے کہتا ہے جو اتھے ٹور جائیے میں کہا پھر بھی دور ہو یہ مدینہ ٹور جائیے پھر میں کہا پھر بھی دور ہو کہتا ہے کیوں میں کہا نیڑے جان نال گل نہیں بنتی ابو جہل بھی نیڑے ہی سی اتبا اور سارے نیڑے سن بلکہ جمے بھی اتھے سی مرے بھی اتھے ہی نہیں پر حضور دے نیڑے بولو نیڑے 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 نہیں جڑا نیڑے تینوں بھی پتہ ہے میں نو تے چنگی طرح پتہ ہے کوئی بھی دلیل نہ ہوئے احسان کل کائنات تے محمد ہے تے محمد دا ظرف تک حضور کہتے ہیں میرے تے احسان صدیق دا کل کائنات تے احسان محمد کریم دا اور اس تو بڑا حضور دا کی احسان میں تینوں دساں گلی گلی وچ بھوکدا ہے گلی گلی وچ
شروع ہوندی محمد دا تن کیڑا کیڑا احسان ہے آج جبے ببے لا کے گلیاں چ پھرنا ہے تینوں کون جاندا ہے آج تیری شکل بندر تے خنزیر جیسی ہوتی اگر میرے محبوب دے ہاتھ نہ اٹھے ہوندے ہاتھ چک کے نام نہ دے لا اللہ کوڑے نہیں گندے نہیں چنگے نہیں مندے نہیں گناہگار نہیں بد کردار نہیں انہاں نوں نہ چکی میں محمد دے اٹھے ہاتھاں نوں تکی اللہ میں ایک کوئی دعا پہ منگنا میرے سونے مانگ کیڑی منگنا ہے اور میں اللہ تین کیتیاں نے جنہاں وچوں ایک کے ہے کبھی میرے کسے امتی دی شکل نہ بدلے بنی اسرائیل دا بندہ گناہ کرے زنا کرے تو بوے تو لکھے آجاتا ہے آؤ قرآن سے دلیل دو کیونکہ کچھ لوگ میری نہیں مانتے قرآن کی تو مان لو کونو قرادتاً خاصین ہفتے دے دن مچھلیاں نہیں پکڑیاں تے کی ہوئے گا بندر اور خنزیر بنا دے گا انہاں پکڑیاں ایک مچھلی پھڑنا بندر تے خنزیر بن گئے ایک رب دا حکم چھڑے تے خنزیر بنن بندر بنن سوچنا گھر جا کے کی کرنا پھرنا ہے بڑا عزت دار بن کے ٹرنا ہے عزت تیری نہیں عزت محمد دی ہے جیسے ہاتھ چکے اللہ کھوڑن کمینن گندن کام شراب پیتے زنا کرن اگے ویخ لمنگے دنیا چ میرے امتیاں دی شکل نہ بدلی آج جڑا چہرہ لے کے پھرنا ہے اٹھا جھولی دعائیں دے محمد کریم کو جس کی وجہ سے تیری شکل نہیں بدلتی آج غریب امیر راتی کھا کے سمدھے آج سردار دے اپنے غریب چھاتی تان کے آپ دے ہو چپ کر میں کوئی تیرے کو لے کے کھانا اپنی کما کے کھانا نہ اور یہ لوگ کسی کو کیا دیں گے حالات کے سہمے ہوئے لوگوں کو بتلا دو حالات بدلتے رہتے ہیں ٹھہرا نہیں کرتے بہادر قوموں کے داور حق چھینتے ہیں حق مانگا نہیں کرتے ساحل کے تماشائی ہر ڈوبنے والے پر افسوس تو کرتے ہیں بچایا نہیں کرتے یہاں کون کسی کو دیتا ہے حضور کے ہاتھ اٹھے اللہ میری امت تے قاہت مسلط نہ کرے میں اپنی بولی اجمانہ کرا اللہ میرے کسے غریب امیر نو بھکیاں نہ سولائی راتی جڑی کھا کے سمنے تیرے کمان دا کمال نہیں محمد دے اٹھے ہوئے ہاتھاں دا کمال ہے بہرحال میں گل یہ سمجھانا چاہنا کل کائنات تے شان محمد ہے تے محمد پہ آخ دے میرے تے احسان صدیق دے جتنا میرے تے احسان کیتے میں بدلے چکا دیتے ابو بکر تیرے احسان کا بدلہ میں نہیں دے سکیا قیامت دن اللہ دے گا اللہ کینے دے گا اللہ ابو بکر تے احسان کا بدلہ کینے دے گا آئیے المستدرک للحاکم میں امام حاکم سے پوچھتے ہیں اللہ ابو بکر تے احسان کا بدلہ کینے دے گا ہے توجہ سبحان اللہ ہے عبارت پڑھا یا ابا بکر آتاک اللہ رضوان الاکبر قال ومن رضوانہ الاکبر قال ان اللہ یتجلی للخلق عامہ ویتجلی لک خاصہ قیامت دن اللہ کل امت نو بلائے گا ساری امت کٹھیاں ہو کے اللہ دا دیدار کرے گی جب ساری امت اللہ دا احسان اللہ دا دیدار کر لوے گی ہن اللہ بلایا جائے گا ایک بندے نو ساری کائنات اللہ دا دیدار کر لے ابو بکر ہن تو کرے آ جا ان اللہ یتجلی للخلق عامہ ہر کسی کو عمومی دیدار ہوگا ساری امتوں کو نبیوں کے بعد اللہ کا دیدار کرنا ہے کٹھے ہو جاؤ ساری کائنات نو عمومی دیدار ہے جب سارے دیدار کر لیں گے ہن ندا آئے گی ابو بکر کچھے کلا آئی کلا کیا کرنے اچھا ایک صحابی
پوچھتے ہیں حضور جب ساری امت اللہ کا اکٹھے دیدار کرے گی رش نہیں پڑے گا؟ فرمایا سورج کو دیکھتے ہو، کبھی سورج کو دیکھتے ہوئے رش نہیں پڑا؟ جب سورج نو ویکھیا رش نہیں پیندا، اللہ نو تکیاں رش نہیں پوے گا۔ کل کائنات مل کے اللہ کا دیدار کرے گی۔ ایک بندہ ہے وَيَتَجَلَّى لَكَ خَاصًا، جس کے لیے خصوصی دیدار کروایا جائے گا، اس کا نام صدیق اکبر ہے۔ اللہ کے رسول ابو بکر نو کلیا دیدار؟ فرمایا ہاں میرے تے احسان کیتا سو، تو میرے تے جڑا احسان کرے میں بدلے دینا۔ ایویں لوکی کہتے میں درود پڑھیا کچھ نہیں ملیا، بھول جا۔ حضور تے کوئی درود پڑھے کچھ نہ لبے ہو ہی نہیں سکتا۔ کوئی حضور حضور کرے تے کچھ نہ ملے، میرا دل نہیں مندا۔ جس اللہ دے رسول تے ایک احسان کیتے نے، اللہ دے رسول جے دے بارے خود اعلان پہ کر دینے وَيَتَجَلَّى لَكَ خَاصًا، خصوصی تجلی ایک بندے نہیں ہوئے گی جنہوں ابو بکر صدیق کہتے ہیں۔ اور آپ اگر اتنا پیار رسول نال کیتا ہے، اللہ اپنے محبوب نال صدیق کو ملایا کیسے؟ کس ملایا؟ ملا ادامہ بھی ملا دیتی ہیں، وفامہ ملا دیتی ہیں، عمر ملا دیتی ہیں۔ صدیق اکبر عمر پائے 63 سال اور رسول بھی عمر پائے 63 سال۔ آخری وقت کے اندر زہر حضور نو دیتا گیا، حضور نو کچھ نہیں ہویا، نال والے صحابی شہید ہو گئے۔ آخری عمر کے اندر صدیق کو بھی زہر ملے، اور صدیق کے اندر پہ خدا کی قسم اتنی عاجزی اور انکساری تھی۔ روایات وچ ملتا ہے کہ جب کسی پرندے نو کسی درخت تے بولدا ویکھدے تے کہندے کاش میں پرندہ ہوندا کہ میرے کول حساب کوئی نہ لیتا۔ کبھی کسی چڑیا کو دیکھتے تو کہتے کاش ابو بکر کو چڑیا ہوتی جس سے حساب و کتاب نہ ہوتا۔ اتنا برگزیدہ شخص جس کے لیے حضور کہے لی ابی بکری انت صاحبی علی الحوض، حوض کوثر پہ میرا ایک ساتھی ہوگا، حوض کوثر پہ میرا ایک رفیق ہوگا جس کا نام ابو بکر صدیق ہے۔ وہ صاحبی فی الغار، جنہیں غار میں ابو بکر میرا ساتھی ہے، حوض کوثر پہ بھی ابو بکر میرا ساتھی ہوئے گا۔ اور میں اتنی درخواست کروں گا اگر کوثر پی نہیں تو دل میں جگہ دے ابو بکر صدیق نو، کیونکہ کوثر کا جام اسے بھی ملنا ہے جیسے دل میں صدیق رہندے ہون، جیسے دل میں مصطفیٰ رہندے ہون۔ جن کے دل میں حضور رہتے ہیں وہ دور رہ کر قریب رہتے ہیں، اور جن کے دل حضور کے عشق سے خالی ہیں وہ قریب رہ کر بھی دور رہتے ہیں۔ رب کعبہ کی قسم پتہ نہیں تو جنت جائیں یا نہ جائیں، صدیق تے آج بھی سنتا بھی جنت وچ ہے، صدیق تے آج سنتا بھی جنت وچ ہے۔ یہاں تک آپ نے پڑھا اور سنا ہوگا، مجھے بھی لوگ کئی فون کرتے ہیں جی زمزم کی چادروں سے، دھلی ہوئی چادروں سے کفن دیا جا سکتا ہے؟ ساڑھی مسیح دا امام کہتا ہے نہیں دیتا جا سکتا۔ میں کہا بالکل دیو، کیونکہ حضور دی اصل سنت بھی کفن پرانا ہونا ہے۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی آخری وقت 22 جمادی الثانی، وہی حرکت جو حضور کو ہوئی، حضور کے بھی سر میں درد اور بخار، صدیق کو بھی سر میں درد اور بخار۔ رب کعبہ کی قسم عمر نبی کی بھی 63 سال، عمر صدیق کی بھی 63 سال۔ رب کی قسم جس چارپائی پہ محمد کا جنازہ اسی چارپائی پہ صدیق کا جنازہ۔ اگر حضور کی وفات شوال کے دن، صدیق کی وفات شوال کے دن، حضور کو بھی زہر دیا، صدیق کو بھی زہر دیا۔ حضور کا جنازہ مدینے سے اٹھا، صدیق کا جنازہ مدینے سے اٹھا۔ جس طرف حضور چلے اسی طرف صدیق چلے۔ آخری وقت میں حضور نے مسواک چبایا، صدیق
معاف کرنا، تو اٹھ کے جنت جائے گا۔ اللہ لے فقیر زمانہ لوگ آمین کہہ دیں، باہر والے آمین کہیں، اللہ تمہیں لے جائے۔ اچھا، لوگوں کا فائدہ کرنے کے لیے بھی انہیں کہنا پڑتا ہے تھوڑا فائدہ ہوئے، تو اٹھ کے اللہ کرے جنت جائے، پتہ نہیں جانے کے نہیں، جڑے کرتا پھرنا پتہ نہیں کہ میں جانے، پتہ نہیں کتنے کو ٹمبے پہ کے پھر جانا پہنے، نہیں تو چھاڑ دے دنیا موک جانی میں، جنہ مرضی کھا لے غریبان دا چوراں دا چور بن کے، ڈاکو بن کے، سودی بن کے، راشی بن کے، حرام خور بن کے لوکاں دا حق کھانا چھاڑ دے، موک جانی ہے زندگی۔ ہمیں جتنے مربع دا مالک ہے، زندگی ایک دن کی ہو یا 100 سال گزر جاتی ہے، دوش پہ کمبل ہو یا سال گزر جاتی ہے، میرے پلو سے شاہی کوئی نہیں آکر کے چلنا ہے، اور لوگ توڑ گئے جنہ دے خزانے دے چابیاں اٹھ چکے تھے، تو شاہی کوئی نہیں۔ جب گھر سے نکلے دل میں لاکھوں ارمان تھے، ایک طرف تھی سبز جھاڑیاں، میں نے حاصل پور ایک جنازہ پڑھا ہے یہ ابھی چند دن پہلے، تو میں نے یہ شعر پڑھا، جب گھر سے نکلے تو دل میں لاکھوں ارمان تھے، ایک طرف تھی سبز جھاڑیاں، دوسری طرف ویران قبرستان تھے۔ اب کہنے لگا پتر کیڑا شعر پڑھے، ایک دوبارہ سنائی نا، میرے دل میں چلا گیا کیڑا شعر پڑھے، میں کہا پڑھے، جب گھر سے نکلے دل میں لاکھوں ارمان تھے، سب جھاڑیاں ویران قبرستان تھے، پاؤں کے نیچے ہڈی آئی اس کے یہ بیان تھے، اور انسان ذرا سنبھل کے چل، کبھی ہم بھی انسان رہنا کسی نہیں توڑ جانا، سردار بن کے نہ مرو، فقیر بن کے مرو، حرام خور بن کے نہ مرو، صدیق جیسی ادائیں پیدا کرو۔ آخری وقت ہے صدیق کا، بیٹی نے پوچھا میرا پتر ہے تینوں کھجوراں دیتی ہیں سی چاند کلو کتھے نہیں، قبضہ کر لی، اگر قبضہ نہیں ہو کیتا تو مرن تو بعد اپنے دوجے بہن بھائیوں بھی حق دے، یہ صدیق جیسا ایمان پیدا کر، باقنا اور تبرنا اور بھوکنا چھٹ دے، ہر کوئی اچھا ہے ہر کوئی سچا ہے، جب مٹی محمد دے نال لگ جائے اس شام دا مقابلہ کوئی نہیں، اور حسین ہوئے اچھا ہے، اور صدیق ہوئے اچھا ہے، فاروق ہوئے اچھا ہے، علی ہوئے اچھا ہے، کہ میں علی تے تیرا سینہ وسیع ہے، ابو بکر تے سینہ وسیع رکھ، اسی عملہ نال جنت نہیں لاکھ جانا، پاکاں دے پیار نال جنت جانا ہے۔ بیت المال چکی کی لے ہے، میں جدوں دا خلیفہ بنیا کنا وظیفہ لیا بیت المال تو 6000 درہم کل وظیفہ صدیق، 2 سال 3 ماہ 11 دن ہے، 6000 درہم یہی وظیفہ لیا، فرمایا میری زمین بیچ کے یہ وظیفہ واپس کیے، غور کی لے، اور ایک اونٹنی لیا، ایک غلام لیا، اور 100 روپے کی چادر لیا، فرمایا یہ 3 چیزیں میری زمین بیچ کے 6000 درہم لے جاؤ، بننے والے خلیفہ کے پیش کر دو، خدا کی قسم جب یہ اونٹنی، یہ 100 روپے کی چادر، یہ حبشی غلام 6000 درہم دربار فاروق میں پہنچے، زاروں قطار رو پڑے، ابو بکر خود ڈر گئے ہیں، میں نے بڑی مشکل پا گئے ہیں، ایک کچھ لے جانے کی لے جانے کنہ کو کٹھا کر لنے گا، صدیق سا ایمان پیدا کر۔ آخری وقت ہے صدیق اکبر کا، سید عائشہ سلانے ہیں، فرمایا بیٹی میری پرانی چادریں دھو دو، مجھے انہی میں کفن دینا، کہا ابا سائن میں غریبا کہ تو انہوں پرانا کفن دیں گے، اسی ایڈے مر گئے، مکے دے لوگ کی آکھن گے، فرمایا نہیں تیرے پتر، گل مکے دی نہیں نہ مکے دی لوگاں دیئے، میں جب مر گیا نا تو میں جو ٹوڑ جانا کفن پرانا ہو گئے تاں کیے، اے میں نے کفن نمہ نہیں دینا، نمہ کفن مدینے دی کسی بچی دے کام آ جائے گا، خدا ذوالجلال کی قسم پرانی 3 چادریں دھوئی گئی، ان میں ابو بکر صدیق کو کفن دیا گیا، اور صدیق نے چاہتے ہوئے بھی بیٹی سے کہا تھا میرا پتر اگر
وچ دفن کرنا. ابو بکر کیوں؟ فرمایا النظر الی وجہ رسول اللہ. ساری زندگی جے چہرے تمہیں آنکھ نہیں ہٹائی، مارا کھادیاں ہٹیا نہیں. ابو جہل بڑا لبیا میرا چہرے تو آنکھ نہیں ہٹی. لوگ نے بڑا مارے مینوں. آج لوگ گلاں کرتے فلاں کے لوگ خلاف ہیں، فلاں کے لوگ خلاف ہیں. لوگ اگر خلاف نہ ہوتے حضور کو زہر دیتے. صدیق اکبر جیسے خلیفہ وقت کو لوگ زہر دیتے. اسنان کریمین جیسے مقدس ترین خاندان، جن کے خاندان جیسا کسی کا خاندان ہو نہیں سکتا، خواجہ بھی آنکھ کھلے تے چہرہ محمد دا. جیسے منہ ایک سب تو پہلے لعاب محمد دا لعاب جائے. جنہوں گھٹی حضور دیں، پشت رسول بھی ہوئے، سوار حسین ہوئے، جس کے لیے سجدہ لمبا ہو جائے، ان لوگ کا نہیں چھڑے آتے. بڑا بے دردی نال مارے. جب شہید ہو گئے تو وہ لوگ پوچھتے تھے اے بندہ کون ہے؟ کیوں پوچھتے ہو؟ فرمایا انہوں ماریا بڑا ہے لوگ تا پوچھنا ہے مظلوم ہے کہ دب. نال رسول نہ لینچ دیتا اس کی صدا حیا کی کرنا. حیا آلے حیا داران دا حیا جان دے. لوگ بمب دیں کیمرے میں آن ریکارڈ کر رہا ہوں. بکواس کرتی ہے ایک نسل کہ میں یزید کو برا کہتا ہوں. سنو، سن کے جاؤ. ملک کے چپے چپے کائنات کے ذرے ذرے تک میری آواز پہنچا دو. رب کی قسم حسین جیسا مقدس کوئی نہیں، یزید جیسا پلید کوئی نہیں. صدیق نے خواہش کی پہلو محمد میں جگہ مل جائے. فرمایا بیٹی جب کفن دے دینا جنازہ ہو جائے مجھے لے جانا اور محبوب کے روزے کے باہر رکھ دینا اور حضور سے کہنا. کس کے؟ سبحان اللہ. صدیق کے اے بے غیرت صدیق نالو چوکھا ایماندار ہے. یہ رات ہے سن دے نہیں، اگر سن دے نہیں تو صدیق کیوں کیا کہتا ہے حضور نو کہیے. بیٹی مجھے باہر رکھ کے حضور سے کہنا. معلوم ہویا کہ میں زندیاں سنتے روزے چھوڑتے. روزے میں حضور جرت سے کہے جرت سے منافق کا سینہ پھٹ جائے. حضور روزے میں، حضور روزے میں، حضور روزے میں. صرف سنتے ہیں، سنتے تھے، سنتے ہیں، سنتے کر سکتا ہے تو کر. حضور سنتے تھے، سنتے ہیں، سنتے رہیں گے. دیکھتے تھے، دیکھ رہے ہیں، دیکھتے رہیں گے جدو نہ ویکھن کائنات مٹ جائے. حضور روح نے کائنات خودوں تک کے جدو تک حضور زندہ رہے. میری بیٹی میرا جنازہ باہر جا کے رکھ دینا، اندر بتانا غلام حاضر ہے. میت لے جائیں گئی، پرانا کفن دیا گیا، روزے کے باہر رکھا، آواز دی گئی آقا یار آ گیا جے. رب کی قسم گنبد خضرا سے صدا آئی یوصل الحبیب الی الحبیب. یار کو یار کے پاس جلدی پہنچاتے کیوں نہیں ہو؟ یوصل الحبیب الی الحبیب. کہاں سے آواز آئی؟ منافق نہیں مومن کہہ کے سبحان اللہ نے. کہاں سے آواز آئی؟ کہاں سے آواز آئی؟ کہاں سے آواز آئی؟ روزے سے آواز وہی دیتا ہے جو جاگتا ہو، دیکھتا ہو. عقیدہ جاگتے بھی ہیں، دیکھتے بھی ہیں. تو کہنا عیسیٰ اچھے کیوں؟ وہ جاگتا
साहबों ने कब्र मुबारक में रखा। हजरत उमर, हजरत उस्मान, हजरत अबू तलहा, हजरत अब्दुर्रहमान बिन औफ, हजरत उमर ने जनाजा पढ़ाया। हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने जनाजे की इमामत की। पहलू मुस्तफा में रखा गया जहां हुजूर के शोल्डर हैं, हुजूर के सामने, हुजूर के कंधे जहां हैं, अबू बकर का वहां सर है। मैं के उठते क्यों नहीं, कहता चलो नजर सही आंदा है। नजर हिलावे रसूलुल्लाह, मेरी ख्वाहिश है चेहरा मोहम्मद दा होए, आंख मेरी होए। अल्लाह फरमाते अबू बकर नाल पे सुलाने हमें की रख वान अव्वल मन शक्को अनहुल क़ब्र। तेरा भी अकीदा है सब तो पहले खबर मुहम्मद दी खुलनी है, मेरा भी अकीदा है सब तो पहले खबर मुहम्मद दी खुलनी है। सब तो पहले मुहम्मद नू ना तू देखना है ना मैं देखना है, जे सब तो पहले मुहम्मद दा दीदार क़यामत दे दिन उठदियां करना है और अबू बकर सिद्दीक कहते हैं। आखिरी वक्त में हजरत उमर के लिए वसीयत की, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये अबू बकर इब्न अबू कुहाफा की तरफ से वसीयत है, उस वक्त की वसीयत है जब वो अपनी जान जाने आखिरी के हवाले कर रहा है, और ऐसे वक्त की नसीहत है जब काफिर कलमा पढ़ते हैं, बेदीन दीनदार हो जाते हैं और नाफरमान अपना सर तस्वीर में खम कर देते हैं। मैं अमीरुल मोमिनीन खलीफतुल मुस्लिमीन अपने बाद उमर को बनाता हूँ। उमर अदल करेंगे, इंसाफ करेंगे, और जो शख्स जुल्म करता है वो अनकरीब अपना बदला पा लेगा। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ये आखिरी वसीयत थी अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की, जिसने सारी जिंदगी हुजूर 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 किया। रब की कसम आखिरी वक्त में जब आंखें बंद हो रही थी, सैयदा आयशा ने एक शेर पढ़ा, तवज्जो करना, आखिरी बात, जब हजरत सिद्दीक की आंखें बंद हो रही थी, मेरी माँ ने एक शेर पढ़ा। बहुत सी नूरानी सूरतें ऐसी हैं जिनसे बादल पानी मांगते हैं, जो यतीमों के फरियाद रस हैं, बेवाओं के पुष्ट पनाह हैं। सिद्दीक ने फौरन आंखें खोली, बेटी चुप कर, ये शान मेरी नहीं, ये शान मुहम्मद की। ये शान मेरी। बेहोश में होश में आ गए, बंद आंखें खुल गई। बेटी मेरी तारीफ न कर, ये मेरी तारीफ नहीं। जिनसे बादल पानी मांगते हैं, जो यतीमों के फरियाद रस हैं, बेवाओं के पुष्ट पना हैं, वो मेरे मुहम्मद हैं। हालांकि सिद्दीक ने सारी जिंदगी बेवाओं के घर का झाड़ू दिया, यतीमों के सर पे हाथ रखा, यतीमों का माल खाया नहीं, यतीमों को दिया, टाट का लिबास पहना। हम सिद्दीक सिद्दीक करते थे, करते हैं, करते रहेंगे। कायनात में कोई हमें रोक नहीं सकता। इसलिए मैं तुमसे भी दरखास्त करूंगा, आओ सिद्दीक की संगत में हाथ देते हैं, सिद्दीक सिद्दीक करते हैं। हर उस जुबान को रोकेंगे जो सिद्दीक पर बकेगी। सिद्दीक कल भी मुस्तफा के साथ वफा कर रहे थे, आज भी जाके देख ले, रोज़े अनवर में दाईं तरफ पहलुए मुहम्मद में जो आराम कर रहे हैं, उसी को आयशा का अब्बू कहते हैं। मैं खाक नशीं, मेरी जागीर मुसल्ला है, शाहों को सलामी मेरे मसलक में नहीं। हमें मत छेड़ो, हम सताए हुए हैं, गमों को सरों पर उठाए हुए हैं। खिलौना समझ कर न तोड़ो हमें, हम भी किसी के बनाए हुए हैं। जिसको सिद्दीक की सदाकत का एतराफ नहीं, वो लाख सजदे करे, गुनाह माफ नहीं। दिलों में बुग़्ज़ अबू बकर अदम पर आज का लिबास है, तेरे नसीब के चक्कर है, ये तवाफ नहीं। आमीन। व आखिर दअवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।